یہ جس مرتب انداز میں اپنے گھر کو عبادت کی طرف لگا رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے ذمے صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس نے پیسے لے کے آنے، گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ کی ذمہ داری، گھر میں تلخی پیدا نہ ہو، ماحول میں کڑواہٹ پیدا نہ ہو، بچے کسی بھی قسم کی بغاوت کا شکار نہ ہو۔ دیکھیں نا کتنی ذمہ داری سے نبی پاک علیہ السلام نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی۔ بات یہاں سے شروع، میں اور آپ غور کر لیں آج کیا ہوتا ہے بھلا؟ اگر کبھی شوہر کا اور بیوی کا اختلاف ہو جاتا ہے تو بچے کس کے سپورٹر ہوتے ہیں؟ چلو تسی نام دسو جی، تمہیں پتہ ہی نہیں، بچے کس کے سپورٹر ہوتے ہیں؟ دیر نہ کریں، کوئی نہیں دسدا اتنے تے کیمرہ ہی کوئی نہیں تے آپ آنے نہیں لگے، کس کے سپورٹر ہوتے ہیں؟ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آج ایک سادی سی مثال ہے، ان کو نہیں پتا کہ ٹھیک کون کہہ رہا ہے غلط کون کہہ رہا ہے، لیکن وہ لازمی طور پر اپنی ماں کے سپورٹر ہیں۔ تو جب وہ باپ اور ماں کے جھگڑے میں اپنی ماں کے سپورٹر ہیں تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ ماں سے دین کتنا اختیار کریں گے، عادات کتنے اختیار کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ محض حسن دیکھ کے شادی کرتے ہیں، فرمایا محض حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا۔ بعض لوگ محض دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں، محض دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا۔ فرمایا دولت متکبر کر دیتی ہے، حسن سرکش کر دیتا ہے، اور حدیث پاک میں یہ لفظ موجود ہے، فرمایا رنگ کالا ہو، کان میں سوراخ ہو، باندی ہو، لیکن اس کو دیندار ہو، اخلاق میں اچھی ہو، اس سے نکاح کر لینا وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے مزاج میں دینداری ہو، اخلاقیات ہو۔ گھر کا ماحول درست رکھنے کے لیے، گھر کے اندر چیزوں کو بہتر رکھنے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری باپ کی یہ ہے کہ وہ جب نکاح کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی نسل اس سے چلنی ہے، بچوں کو آگے اس نسل کو چلنا ہے، تو خاندان میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور پھر والد، ہمارے محلے میں ایک نوجوان کچھ عرصہ پہلے نا 15-20 سال پہلے ایک رواج ہوتا تھا، بچے موٹر سائیکل پہ نا بڑا سخت ہارن لگا لیتے تھے اور بجاتے تھے تو بزرگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو ہارن اس نے بڑا خطرناک نوجوان نے لگایا، تو میری والدہ شوگر پیشنٹ تھی، وہ نیند کم آتی تھی اور جب آتی تھی تو بڑی مشکل سے، اور ہم چاہتے تھے کہ کوئی بالکل کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے اس کی آواز نہ ہو تاکہ اٹھ جائیں تو بزرگوں کو دوبارہ نیند نہیں آتی۔ تو وہ نوجوان گزرتا تھا گلی سے تو زور سے آ رہا، تو اماں جی سخت لفظ بھی اس کے لیے کہتی تھی، کتنا نالائق ہے، ماں باپ نے سکھایا کچھ نہیں۔ ایک دو دفعہ اسے منع بھی کیا لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر وہ گزرنے لگا دوبارہ تو وہ ہارن اس نے اتار دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو بندہ تنگ کرتا وہ تنگ کرنا چھوڑ جائے تو پھر بھی پریشانی ہوتی ہے، یار یہ چھوڑ گیا ہے۔ تو وہ والدہ ایک دن کہنے لگی، انہیں پوچھی تھی صحیح کی ہوا ہے، ٹھیک ہی نہیں سی۔ تو ایک دن گزرا تو میں نے روک لیا، میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگا یار میرے وال نہ بیٹی پیدا ہوئی تے میری والدہ نے مینوں کہا پتر سیاਣਾ ہو جا، دھیاں دے پیو انج دے نہیں ہوتے، ٹھیک ہو جا، اب سمجھدار ہو جا، اب تیرا انداز بدل جانا چاہیے، تو ایک بیٹی کا باپ ہے۔ تو میری سمجھ میں نقطہ بیٹھ گیا ہے، میں اپنی بچی کی خاطر سنجیدہ ہو گیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ ہر دور میں لاؤبالی پن رکھنا، ہر وقت بچپنے میں رہنا، اپنے شوق پورے کرنا، اپنے مزاج کو بدلنا ہی نہ، اور کہنا جی میں گھر کے اندر تو آپ کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا، گھر کے اندر تو لہجہ زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا، بچوں نے سیکھنا ہے۔ سب سے زیادہ انسان اس وقت تکلیف میں ہوتا ہے جب اس کی اولاد بگڑ جاتی ہے، سارا سرمایہ ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا کرنا ہے پیسوں کو، کیا کرنا ہے دولت کو؟ اگر اولاد ہی ہاتھ سے نکل گئی، سب سے قیمتی چیز تو بچے ہیں، لیکن اگر وہی نکل گئے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ساری کمائی تو گئی۔ اس لیے جو دانشور لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ سیانے لوگ وہ نہیں ہوتے جو گھر تعمیر کرتے ہیں، سیانے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی شخصیت کو تعمیر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی شخصیت کو، اپنے بچوں کو ٹائم دینا، بچوں کے ساتھ محبت کرنا۔ وہ چونکہ ہمارے ہاں ماں کی شان ہی پڑی جاتی ہے،
ماں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور چلے اس میں شک بھی کوئی نہیں کہ ماں کے ساتھ بچوں کی وابستگی بڑی گہری ہوتی ہے، پر قرآن پاک نے دو محبتیں بیان کی ہیں، دونوں باپ اور بیٹے کی ہیں۔ نہ سمجھ آئے تو حضرت یعقوب اور جناب یوسف کو دیکھیں، اور زیادہ ذوق آئے تو پھر جناب ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو دیکھیں۔ دو محبتیں بیان کی ہیں، دونوں باپ بیٹے کی۔ اتنی محبت کہ کہا والد نے کہ بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ میں ذرا اماں سے نہ پوچھ لوں، میں والدہ سے بات کر لوں، بیٹا میں تجھے ذبح، اللہ کرے تو ہم سمجھ آئے میری گل، یعنی مارنا، کام لینا، ڈیوٹی کرانا بات ہی دور کی ہے، انی اذبحک، میں تجھے، تیری کیا رائے ہے؟ تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو رب حکم دیتا ہے آپ میرے ساتھ کریں، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ اتنی لازوال محبت باپ اور بیٹے کی، اتنی لازوال محبت، اور عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑے محب محبوب کے لیے روئے، پر ان کی آنکھیں تو قائم رہیں، حضرت یعقوب بھی روئے اور بیٹے کے لیے روئے، مثال بن گئی کائنات میں۔ ان کی آنکھیں تب کھلی جب دوبارہ محبوب نظر آیا، آنے کی امید لگی۔ کس سے پیار؟ اللہ کرے آپ کو سمجھے، میں کوئی روایتی تقریر تو کر نہیں رہا، میں تو جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھے۔ اتنا پیار، وہ بھی کس سے؟ بیٹے سے۔ اور اگر 24 گھنٹے بیٹے پہ تنقید کی جائے، تو نہیں سیانا ہو سکتا، ساڑھے منڈے نہیں ٹھیک ہو سکتے، دنیا کتنے پہنچ گئی، لہجہ ہی ہر وقت سخت ہو، باپ کو پیار کرنے نہ آئے، باپ گھر میں آئے تو بیٹا دعائیں مانگے جائے گا کب؟ یہ کس دین سے سبق پڑا ہے؟ بیٹا تجھ سے بات کر سکے، تیرے قریب بیٹھے، وہ تیرے ساتھ سفر کرنے کی ضد کرے، وہ تیرے ساتھ بازار جانا چاہے، اس کا دل کرے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ وقت گزاروں، اس کی طبیعت چاہے، لیکن اگر بچوں کو محسوس ہو کہ میری عزت نفس ہی قائم نہیں، وہ سب سے باتیں شیئر کرتے ہیں، اپنے باپ سے نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ساری دنیا کو میری غلطی کا پتہ چل جائے، ابے کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ ابے نے سمجھانا نہیں، اس نے تو معاذ اللہ ہٹلر بن جانا ہے، درہ نکال لینا ہے، اس نے تو کہنا میں سدھا کر کے چھٹنا ہے۔ تو یہ لہجہ، یہ انداز ہمیں ہمارے دین نے نہیں سکھایا۔ اس سے پیار ہو، اس سے محبت ہو، اس کے ساتھ سفر ہو۔ آج ہم رئیس الاتقیاء مولانا نقی علی خان صاحب کی یاد منا رہے ہیں، یعنی ایک ایسا عالم جو عربی ادب پر بھی مہارت رکھتا ہے۔ تفسیر قرآن سورہ علم نشرہ کی انہوں نے تفسیر لکھی 2 جلدوں میں، تفسیر قرآن پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فتوے کے لیے لوگ چاہتے یہ ہیں کہ بس مولانا نقی علی خان صاحب سے رجوع کیا جائے، یعنی اصول میں بھی، تفسیر میں بھی، فقہ میں بھی ساری دنیا ان سے رجوع کرتی ہے۔ اور جب لوگ پوچھتے ہیں آپ کے استاد کون ہیں، تو مولانا نقی علی خان صاحب کہتے ہیں میں نے سارا ہی اپنے ابا جی سے پڑھا ہے، میں نے سارا اپنے والد، سارے تمام ظاہری باطنی علوم اپنے والد سے پڑھے۔ حیران ہو گئے آپ لوگ؟ چلو پریشان تھے ہو نا تھوڑا جہا، ہم تو اپنے بچے کو والی بات آسانی پڑھاتے، روب ڈالتے تھوڑا بہت اگر ڈالنا پڑ جائے۔ فرمانے لگے میں نے سارا اپنے والد سے پڑھا، تمام علوم عقلیہ نقلیہ والد صاحب سے پڑھے، اصول پڑھا، حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی۔ اور میں آپ کو کیسے بتاؤں یہ بات کہ عروج اللہ نے فاضل بریلوی کو بڑا عطا فرمایا، کمال اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا عطا فرمایا، لیکن اعلیٰ حضرت کے تمام کمالات کے پیچھے ان کے والد گرامی کا دست شفقت۔ کہتے ہیں میں نے سب سے زیادہ، انہوں نے اپنے والد سے پڑھا اور اپنے والد سے پڑھ کے پھر بات ختم نہیں ہوئی۔ مولانا نقی علی خان صاحب کہتے ہیں میں نے تمام علوم اپنے والد سے پڑھے اور پھر اپنے بیٹے امام احمد رضا کو خود سارے علوم پڑھائے، مکمل سارے علوم۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اکثر سے زیادہ اپنے والد گرامی سے پڑھا ہے۔ اور آپ یہ تاج العلماء کے لفظ آپ نے اپنے والد کے لیے لکھے، فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے سیکھا، فرماتے ہیں انہیں پڑھنا بھی آتا تھا، پڑھانا بھی بڑا خوب آتا تھا۔ اپنے بیٹے کو میں بڑی
سادی اور بڑی دور کی بات کر رہا ہوں، پر میرا دل کر رہا ہے آپ زیادہ توجہ کریں میری بات پر۔ یار اپنے باپ سے پڑھنا اور پھر اپنے بیٹے کو، اپنے باپ سے پڑھنا اور پھر اپنے بیٹے کو، یعنی 9 گھنٹے 10 گھنٹے باپ اور بیٹا آمنے سامنے بیٹھے ہیں، سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ کہتے مجھے میرے والد کہتے تھے سوال بولو، میں سوال بولتا تھا، پھر مجھے کہتے تسلی ہو گئی تو میں کہتا تھا نہیں ایک نقطہ اور کھول دے، پھر وہ نقطہ کھولتے تھے، پھر میں کہتا تھا اس کونے میں ذرا سمجھا دیں، تو میرے والد مجھے وہاں بھی سمجھاتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے والد نے انتظار کیا میرا بیٹا مکمل عالم ہو جائے۔ بڑا خوش بخت ہوتا ہے وہ باپ جو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو مسند پر بیٹھے دیکھے۔ باپ ہی تو ہوتا ہے جسے مزہ آ جاتا ہے، بیٹا مسند پہ بیٹھ جائے کچھ کرنے کرانے لگ جائے تو باپ سمجھتا ہے میری جوانی لوٹ آئی ہے، میری تکمیل ہو گئی آگے۔ میرے پاس ادارے میں نا سینکڑوں ہیں اب طلباء، وہ سینکڑوں بچے ہیں تو مجھے ان کے والدین سے ملنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ سند استادوں سے چلتی ہے، اسناد اساتذہ سے چلتے ہیں، لیکن پڑھانے والا باپ بھی بہت بڑی سند ہی ہوتا ہے، بہت بڑی سند ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں والد آ کے روتے ہیں، منت کرتے ہیں، کہتے ہیں مہربانی کریں آپ جو کہیں گے پہنچائیں گے۔ اس کی باپ کی آنکھوں، میں نے ایک جگہ تراویح پڑھی ایک دفعہ، تو وہ میرے ساتھ جو صاحب کھڑے تھے وہ بار بار روتے تھے، تو میں نے کہا یار بندہ تو سادہ سا ہے، پتہ نہیں سے کیا سمجھ آ رہی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ چلو جہاں تک مجھے تھوڑا بہت سمجھ آ رہا ہے کوئی رونے والی آیات تو نہیں ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا مولوی صاحب میں تراویح میرا پتر پہ پڑھاتا تھا، وہ درد بن کے نا خوشی کے آنسو چھلک پڑے ہیں میرے رخساروں پر۔ باپ کا انداز اگر اس طرح کا ہو جائے نا کہ وہ چاہے میرا بیٹا کچھ بن جائے، 13.5 سال کی عمر میں یا 14.25 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تمام علوم حاصل کر لیے اور پہلا فتویٰ بھی لکھ دیا، اسی نہیں ساری زندگی بالا تے ذمہ داری پانی، وہ لاڈ کر کر کے ان کے ساتھ اتنا ظلم کرنا کہ کسی کام کے قابل نہ رہے، وہ محبت کر کر کے بات تو کرتے نہیں اور بات کرتے ہیں تو اس طرح کی کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ 14.25 سال کی عمر ہے، 13 سال اور 10 مہینے لکھی ہے تذکرہ نگاروں نے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مہر بنوا کے دی اعلیٰ حضرت کے نام کی والد گرامی نے، تو میں بیٹا تیرے نام کی مہر لگا دی ہے، میں آج کے بعد اور کام کروں گا، فتویٰ آپ ہی لکھا کریں۔ اور پھر انتظار کیا مولانا نقی علی خان صاحب، انتظار کیا، کسی کے بیعت نہیں ہوئے کہ میرے صاحبزادے ذرا تکمیل کر لیں تو باپ بیٹے کٹھے جا کے مرید ہوں گے، خود لے کے گئے اپنے صاحبزادے کو، کہنے لگے آؤ چلے مارے رشد، دونوں باپ بیٹے ایک شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، مصروف رہے، اپنے بیٹے کو پڑھانے میں والد مصروف رہے کہ یہ فارغ ہو جائے پھر میں لے کے جاؤں گا، پھر لے کر کے گئے، جا کے ایک ہی شیخ سے مرید ہیں دونوں کو، ایک ہی دن خلافت بھی ہے شاہ علیہ رسول مارے ربی۔ تو مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لیکن نا ہم بچوں کو ساتھ ہی نہیں رکھتے، جب بچے ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہمارے نظریات کے ساتھ کیسے ہوں، ہماری تعلیمات کے ساتھ کیسے ہوں؟ ہم تو پتہ نہیں کیا چھپانا چاہتے ہیں ان سے، کون سی ایسی عادات ہیں جو ان کے سامنے نہیں آنے دینا چاہتے معاذ اللہ، اور ہم بچوں کو ساتھ ہی نہیں رکھتے، ہمارا لہجہ ہی نہیں۔ میں نے ذاتی طور پر میں نے حاجی صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبزادہ صاحب سے سیکھا ہے، ابھی بھی میں آیا ہوں تو میرا ایک بیٹا میرے ساتھ، بچوں کو ساتھ رکھا جائے، ان کو سمجھ آئے ہم کس سمت جانا چاہتے ہیں، ہمارا طرز زندگی کیا ہے، وہ ہمارے کام میں آ کے شامل ہو۔ ابھی یہ بچہ ہے تو ابھی گھر رہا ہے، ابھی تو بچہ ہے تو ابھی گھر رہا ہے، تو وہ ساتھ کب جائے گا، اس کی تکمیل کب ہوگی؟ جو اس نے آپ سے سیکھنا ہے وہ کسی سے نہیں سیکھنا۔ اپنے بچوں کو جس طرح ساتھ رکھ کے حضرت مولانا نقی علی، اور پھر
ان کا اعزاز پتہ کیا تھا؟ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا اعزاز یہ تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، زمانہ گزر گیا، قحط ہو گیا، حالات بڑے خراب تھے، اعلان فرمایا، کہنے لگے چلو سارے مسلمان نماز استسقاء پڑھیں، چلو سارے۔ آپ نکلے عیدگاہ کی طرف بریلی شریف میں نماز استسقاء کے لیے، تو ایک غیر مسلم تھا، ہندو، اس نے تانا دیا، کہنے لگا مولوی صاحب جب تک بارش نہ ہوئی واپس نہ آنا، تانا دیا۔ حضرت تشریف لے گئے، وہاں جا کے جب آپ پہنچے تو وہاں تو رش ہو گیا، دنیا جمع ہو گئی، نماز استسقاء کے لیے ہاتھ اٹھائے تو عرض گزار ہوئے، مالک تو مہربانی فرما، یہ مسلمانوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر کرم فرما۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دعا کو اس انداز میں قبولیت کا شرف بخشا کہ ابھی لوگ گھر نہیں آئے تھے، رب کریم نے بارش پہلے عطا فرما دی۔ اب وہ انسان کو نا پتہ سارا ہوتا ہے میں نے کس وقت کیا کہا تھا، اور ڈھیر سارے جملے ایسے ہوتے ہیں جو انسان پر خود بوجھ ہوتے ہیں، قرض ہوتے ہیں، کوئی کہے نہ کہے اسے خود احساس ہوتا ہے کہ فلان جگہ اس نے نا، اس شخص نے 2-4 دن 5 دن انتظار کیا لیکن طبیعت پر بوجھ تھا، پھر حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، خیر مسلم تھا، کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، میں نے اس دن جاتے ہوئے اپنے اندر میرے جو کفر ہے اس کا اظہار کیا، اور میں نے کہا بارش جب تک نہ ہوئی واپس نہ آنا۔ مجھے کیا پتا کہ آپ کی دعاؤں کو میرا رب اس رنگ میں قبول فرماتا ہے، تیری رحمت فرماتا ہے۔ کہنے لگا یہ انداز میں نے نرالا دیکھا، آپ کو جاتے ہوئے تکلیف تو ہوئی ہوگی۔ حضرت فرمانے لگے تو کیسی بات کرتا ہے، تو نے بات کی ہم نے سن لی، پر جب مالک نے کرم فرمایا ہم تو بڑی دیر سے تیری بات بھول بھی چکے ہیں، بھول گئی، ہمیں تیری بات یاد ہی نہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبادت گزار شخصیت، کتاب و سنت سے دلچسپی رکھنے والے۔ پتہ کیا ہوتا ہے، جب انسان کو دائیں بائیں ماحول اپنی مرضی کا مل جاتا ہے نا، پھر اس کے لیے کام کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں وہ مغلیہ خاندان سے تھیں، بڑی اعزاز والی، بڑی وفادار خاتون تھی، لیکن حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب وہ آئیں، میں زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا اس عنوان پر، زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات لکھی ہے، ہمارے صوفیاء نے ایک بات لکھی ہے، ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں بہرحال